یہی حسینیت ہے، یہی میں پیغام اس موقع پر دینا چاہتا ہوں۔ یزیدیت آج بھی ہے، اس دور میں نہیں تھی۔ یہ یزیدیت ہے کہ ایک باطل شخص کو اگر ہم لوگ سپورٹ کر کے آتے ہیں، یاد رکھنا یہ یزیدیت ہے۔ دین کی حدوں کو توڑنے والے کو اگر منتخب کر کے آتے ہیں، یہ یزیدیت ہے۔ یہ کوفہ والوں کی طرح عمل ہے، جس طرح انہوں نے کام کیا تھا۔ دل میں ہم سب چاہتے ہیں نظام مصطفیٰ قائم ہو، ہر ایک کے دل میں ہوگا شریعت نافذ ہو، نظام مصطفیٰ نافذ ہو۔ دل دین کے ساتھ ہے، حمایت یزید کے ساتھ ہے۔ یہی ہمارے حالات ہیں۔ الکوفی لا یوفی، کوفہ والے بے وفا ہے، ہم کون سا وفادار ہیں؟ تم بھی تو وفادار نہیں۔ ہم نے کون سا وفا کی ہے؟ ہمارے دل دین کے ساتھ ہے۔ نظام شریعت ہو، اسلامی نظام ہو، یہ نظام ہو، عادلانہ نظام ہو، بہتری ہو نظام میں، لیکن ہماری سپورٹ، ہماری لوگوں کے ساتھ محبتیں وہ اس بات پر ہے باطل نظام کے ساتھ۔ ہم میں کوفہ والوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی رے نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حسینیت کا نام لینے والوں، امام حسین کا نعرہ لگانے والوں، جب نظام کی بات آتی ہے پھر حسینیت کے دار پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ پھر کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ بس یہیں پر ہم کھپتے رہیں گے، آپ کو کہتے رہیں گے، کب ذہن سازی ہوگی؟ کب اپنے آپ کو تبدیل کریں گے؟ اس نظام کو سپورٹ کریں گے۔ پچھلے دنوں وہ جج کی اہلیہ نے بچی کے اوپر ظلم کیا، وہ آج فوت بھی ہو گئی ہے، اور ابھی تک اس کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہ خبر ہے، آپ نیوز جا کر سن لیں، جا کر پتہ آپ کو بھی ہوگا۔ ایک شریف آدمی جو فیصل مسجد کے سامنے وہ ریڑھی لگاتا تھا، اسے پکڑ کر قید کر دیا، 3 لاکھ روپے جرمانہ کیا۔ جج صاحب کے ریمارکس تھے کہ اتنا تھوڑا جرمانہ کیوں کیا ہے؟ وہ غریب آدمی پر 3 لاکھ اور 6 ماہ کی قید، یہ جرمانہ کم ہے، یہ زیادہ کیوں نہیں کیا؟ ان لوگوں کو یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ ایک بچی پر ظلم ہوا اور آج وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بیچاری جاں بحق ہو گئی ہے، اور ابھی تک نہ میڈیا پر کوئی بات آ رہی ہے، نہ مقتدر ادارے کوئی اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ آپ اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ سچی اور کھری بات ہے۔ خدا کا واسطہ ہے ایسے لوگوں کو نہ سپورٹ کریں، نہ ان کی تائید کریں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، ان کے گناہ میں نہ چاہتے ہوئے ہم لوگ ان کو ووٹ دینے کے بعد شامل ہو جاتے ہیں، اس گناہ میں ہم بھی شامل ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔